السلام علیکم۔ مرنے سے پہلے اے مرزا کے اسٹوڈنٹوں کر لو اس بات پہ غور، تحقیق کہتے ہیں جسے وہ ہے کچھ اور، جو تم کر رہے ہو وہ ہے کچھ اور۔ ناظرین، مرزا جہلمی جب مفتی تقی عثمانی صاحب کا، مولانا منیب الرحمن صاحب کا نام لیتا ہے یا مولانا ساجد میر صاحب کا جو ہے وہ نام لیتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ایسی ہی بونگیاں جب مرزا جہلمی مارتا ہے تو بجائے جو ہے وہ اس پر ہنسنے کے، مرزا جہلمی کے فالوور جو نا وہ حیران، ہاں مفتی تقی عثمانی صاحب نے جواب نہیں دیا اس کا، مفتی منیب الرحمن نے جواب نہیں دیا، لگتا ہے ان کے پاس علم کم ہوگا، اسی لیے جو ہے نا وہ مرزا جہلمی کی باتوں کا جواب نہیں دے رہے، مرزا جہلمی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے۔ اور جاہلو، اپنی بے شعوری کی انتہا کو چیک کرو کہ آپ کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب ایک کچرا چننے والا، پاکستان میں جو کچرا چننے والے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ ایسا چیلنج، ایسی بات نہیں کریں گے، لیکن اگر ان میں سے کوئی پاگل جاہل اجٹ جو ہے یہ اگر بات کر دے کہ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، بحث کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو ہے وہ معلومات نہیں ہے، جوڈیشری کی جو ہے نا وہ معلومات نہیں ہے اس کو، میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، تو ہر بندہ جو ہے نا اس کچرا چننے والے پہ ہنسے گا، حالانکہ وہ بات نہیں کرے گا۔ لیکن مرزا جہلمی کی بھی یہ اوقات نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کرتا، یا زیب نہیں دیتی تھی اس کو کہ مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمن یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے عظیم لوگوں جو علم کے سمندر ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کرتا اس کی۔ لیکن اسے اپنے اسٹوڈنٹوں کی بے شعوری کا پتہ ہے کہ میں نے جو بات کرنی ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لینی ہے، تو اس بات کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہوئے، کہتے ہوئے، سوچتے ہوئے اس نے یہ چیلنج کر دیے۔ آگے سے جو ہے وہ مرزا جہلمی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہی، او بھائی عزت دار جو لوگ ہیں نا یہ ایسے منہ پھٹ لوگوں کے ویسے بات کا جواب بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ان سے دین کا جو ہے وہ عظیم تر کام لے رہے ہیں، بڑے بڑے مارکوں میں جو الحمدللہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے ایسے بازاری شخص کی باتوں کا جواب دینے کی؟ وہ تو اس لیے جواب نہیں دیتے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں اگر یہ چیلنج کرے کچرا چننے والا، تو کیا اس کی باتوں کا وہ جواب دے گا کہ آؤ جی بیٹھ جاؤ میرے ساتھ بحث کرو؟ وہ بیٹھیں گے اس کے ساتھ؟ تو بلکہ جو اس کی بات سننے والے اس پر ہنسیں گے۔ بالکل بینی ہی یہی معاملہ جو ہے وہ مرزا جہلمی کا ہے۔ اویس ربانی بھائی کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، یہ کذاب بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کذب بیانیاں کی ہوئی ہیں جن پر جو ہے نا پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ماہر علم کے ساتھ جو ہے نا جس دن بیٹھ گیا وہ میرے جھوٹوں کو میرے اسٹوڈنٹوں پر جو ہے وہ اشکارا کر دے گا۔ اس کے اسٹوڈنٹوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے، بے شعور اسٹوڈنٹوں کو اس کے نہیں پتہ چل رہا کہ مرزا جہلمی نے کیا کیا خیانتیں کی ہوئی ہیں، کیا کیا دھوکے دیے ہوئے ہیں، کیا کیا جھوٹ بولے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہ مرزا جہلمی کسی ماہر فن کے ساتھ، کسی بھی عالم دین کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ اشکارا کر دے گا، وہ پردہ فاش کر دے گا، تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو یہ اپنی عزت تو گوانا نہیں چاہے گا، یہ تو شاطر بندہ ہے، یہ تو اپنی عزت نہیں گوانا چاہے گا، اس لیے یہ کبھی نہیں بیٹھے گا۔ مرزا جہلمی کے اسٹوڈنٹوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں بیٹھتا ہے تو آپ اس کو زبردستی اٹھا کے لائیں، اٹھا کے اس کو نا ٹانگوں سے پکڑے، کوئی اس کو بازوں سے پکڑے، اس کو نا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں اور زبردستی بٹھائیں۔ اس نے آپ لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا کر دیا ہے، آپ لوگوں کو نہ ادھر کا رہنے دیا ہے نہ ادھر کا رہنے دیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں اس بندے نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، آپ اس کے جھوٹوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ اس کے جھوٹوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، رسوائی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو اتنی بڑی بدنامی آپ کو یہ دے رہا ہے یہ بندہ، تو آپ اس کو جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کر رہے۔ یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ مرزا جہلمی کے اسٹوڈنٹوں نے بڑی اکثریت تعداد میں یہ مطالبہ کیا کہ مرزا جہلمی کو جو ہے نا وہ بیٹھنا چاہیے مفتی حنیف قریشی کے ساتھ، لیکن جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ دائیں بائیں شائیں بائیں جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے جو ہے بہانے تلاش کر کے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ مرزا جہلمی نہ ہی بیٹھ رہے، ان سے میں کہہ رہا ہوں جب بھی تم بیٹھو گے ہمارے ساتھ، جب بھی گفتگو کرو گے، مرزا جہلمی کی کذب بیانیوں کا دفاع نہیں کر سکتے تم لوگ۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی رٹائی ہوئی بونگیاں مارنے میں تم لوگ ماہر ہو، ہمارے پاس الحمدللہ کثیر تعداد میں جو ہے ایسے لوگ ہیں جو اس فیلڈ کو جو ہے وہ کور کیے ہوئے ہیں، مناظرے کو، مباحثے کو، اس کو جو بھی آپ نام دے لیں، ڈبیٹ کر لیں، کہہ لیں، تو ایسے لوگ ہمارے پاس بے شمار تعداد میں ہیں۔
تو بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں مرزا جیلمی کے اسٹوڈنٹوں کو سے کہ اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے، اپنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اس کو بٹھاؤ، خود زبردستی بٹھاؤ اس کو۔ تمہیں اس نے جو ہے نا یہ بڑے جھوٹے گرداب میں پھنسایا ہوا ہے یہ مرزا جیلمی نے، اور پھنسایا کس لیے؟ صرف اس لیے کہ جس دن یہ ماہر پر کے ساتھ بیٹھ گیا، اس فیلڈ کے ماہر کے ساتھ جس دن یہ بیٹھ گیا، اس نے اس کا کچا چٹا جو ہے نا وہ کھول کے تمہارے سامنے رکھ دینا ہے، اس کے جھوٹوں کی پٹاری وہ کھول کے تمہارے سامنے رکھ دینی ہے، اور جو ہے اس کے بعد اس کا پردہ فاش ہو جانا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہنا۔ اسی لیے اس ڈر کے مارے یہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن آپ کا فرض بنتا ہے، اندھی شخصیت پرستی ہم نے آج تک سنا تھا، اندھی شخصیت پرستی، تو مرزا جیلمی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ یہ ہوتی ہے اندھی شخصیت پرستی۔ تو اس سے آپ باہر نکل کر اس مرزا جیلمی کو جو ہے وہ بٹھائیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ پر ضروری ہے، ورنہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خوار ہوتے رہیں گے، اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ خوار ہوتے رہیں گے، لیکن اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کی زندگی میں ہی کوشش کر کے اس کو جو ہے علماء کرام کے ساتھ بٹھاؤ۔ جس بندے کے پاس حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اسے کیا ہے کسی چیز سے جھجکنے کی یا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ وہ اپنا حق جو ہے، اپنا سچ جو ہے وہ سامنے رکھے۔ لیکن میں جو وہی کہتا ہوں کہ اس کے پاس حق ہے ہی نہیں، اس کے پاس سچ ہے ہی نہیں، اس کے پاس سوائے دھوکوں کے کچھ نہیں ہے۔ اس دھوکے کے گرداب میں آپ کو پھنسایا ہوا ہے اور آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مناظروں کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ مناظرے کرتے ہیں، مرزا جیلمی کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟